اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، توقیروہ، اس کا ادب کرو۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ فلک نہ ہوتا۔ اگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کے محل، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سما و سمک، رفعت پستی، خوشحالی بدحالی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کوکب آسمانی، یہ جنگل کے درندے، یہ ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے وقت بارگاہ الہی میں مقام تدلی تک پہنچے تو اس قدر باادب باوقار ہوئے کہ رب کائنات نے خود گواہی دی۔ کیا ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ بہکی نہ ہی حد سے بڑھے، یعنی ادب میں نگاہوں کو بھی ملحوظ رکھا۔ نگاہیں یوں نہ تھیں کہ ادھر ادھر پھرتی، جائزہ لیتی اور دیکھتی، بلکہ باادب نہ نگاہیں ادھر پھرتی نہ ادھر۔ آنکھ نے جو کچھ دیکھا پورے تمکن اور اتقان کے ساتھ، نہ نگاہ ترچھی ہوئی، نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ دائیں نہ بائیں ہٹی، نہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اس چیز پر جمی رہی کہ جس کا دکھلانا مقصود تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اسے نہ دیکھنا، اور جو چیز نہ دکھلائی جائے اس کو دیکھنا عیب ہے، بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ولی کامل اور بادشاہ وقت تھے۔ انہوں نے نہایت محبوب وزیر ایاز ایک مرتبہ دربار میں ان کا حاضر ہوا۔ اچانک سے وہم گزرا کہ اگر گریبان کا بٹن جلدی کی وجہ سے کھلا رہ گیا، چونکہ یہ بات دربار شاہی کے ادب کے خلاف تھی، لہٰذا فوراً اس کا ہاتھ بٹن درست کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ عین اسی وقت حضرت سلطان محمود غزنوی کی نظر ایاز پر پڑی تو فرمایا، ایاز یہ کیا حرکت ہے؟ ایاز ساکت صامت باادب کھڑا رہا۔ یہ ایک مخلوق کے بادشاہ کے دربار کا حال ہے، پھر اس احکم الحاکمین کے دربار عالی کا کیا تقاضا ہوگا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب سے حاضر ہوئے کہ جس کی تصویر کشی رب کائنات نے ان الفاظ میں دی، ما زاغ البصر وما طغی، سبحان اللہ۔ باقی اعضاء کی حرکت کا تو مذکور ہی نہیں، دیدار محبوب میں آنکھ کی ٹکٹکی میں بھی فرق نہ آیا، قلب کی توجہ تو پھر وہیں کی مرکوز تھی، نہ بہکی نہ بھٹکی، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست قوم کو توحید کا درس دیا، اپنے پروردگار کا تعارف ان الفاظ سے فرمایا، اللہ کون سی ذات ہے؟ اللہ وہ ذات ہے الذی خلقنی فہو یہدین،
وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کلام میں کتنی لطافت ہے کہ صفات پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا، پلانا، شفا دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار پایا اور بیماری کو اپنی طرف منسوب کر دیا، یعنی وَإِذَا مَرِضْتُ، یعنی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، نہیں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر بادی النظر میں بیماری عیب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بیماری کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے۔ لہٰذا یوں کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، بلا شبہ یہ کلام الہی، ادب الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ الرسل والملوک میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ جب مسلسل 7 دن اور 7 راتیں سفر کرنے کے بعد مدین پہنچے تو سخت تھکاوٹ اور بھوک کا عالم تھا۔ پھر یوں دعا فرمائی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو بھی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا اللہم اطعمنی، اللہ مجھے کھانا کھلا کی صورت میں بھی کر سکتے تھے، گنجائش اس میں موجود تھی، مگر آپ نے ایسے الفاظ سے دعا مانگی جو آداب بارگاہ الہی کی بہترین مثال تھی، خود کو محتاج ظاہر کرنا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو بھی نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ عاجزی کی انتہا تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین سلف صالحین کی زندگیاں ادب سے بھری ہوئی۔ حضرت بشر حافی ابتدائی جوانی میں محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ غفلت اور بے پرواہی کی زندگی تھی، کم گوش بھی تھے، اکثر اوقات نشے میں دھت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نشہ حرن ہوا تو آپ کسی کام کے سلسلے میں گھر نکلے، گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک گرے ہوئے کاغذ پر نظر پڑی، دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، از راہ ادب صاف کیا اور کسی بلند جگہ پر رکھ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام کہیں پاؤں تلے نہ آ جائے۔ جب آپ کام سے فارغ ہو کر واپس گھر پہنچے تو ایک ولی کامل آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے گھر آئے اور فرمانے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ بشر حافظ سے جا کر کہہ دو کہ جیسا تم نے میرے نام کو عزت بخشی اسی طرح میں تمہارے نام کو دنیا میں عزت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ آپ کے دل پر بجلی بن کر گرے، آپ توبہ طائب ہوئے اور روحانی دنیا کے مشاہیری اولیاء میں سے شامل ہوئے۔ اللہ کے نام کے ادب نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات کے وقت بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاشم، مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ قدرتاً جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے
تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلے۔ آپ کو دیکھا کہ قریب آیا، کہنے لگا حضرت اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں آپ کا شمار وقت کے بزرگان دین، بہترین اعلیٰ ہستیوں میں سے ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں گے؟ آپ نے فوراً جواب دیا دنیا تو میں نے کبھی خالق سے نہ مانگی، بھلا پھر میں تم سے کیسے مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہاشم کا منہ لٹک گیا۔ سچ ہے کہ جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد کرنے کی عادت پڑ جائے وہ دنیا داروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔